سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و روح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے، اس کی ساعتوں سے، رحمت بھری ساعتوں سے ہم سب مستفیض اور مستنیر ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی جس طرح اس نے فقط اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی یہ چند روزے گزارے، باقی جو روزے، باقی جو عبادات رمضان ہیں، آخر تک امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس راہ میں کوئی جسمانی عارضہ نہ ہو، کوئی ذہنی الجھن نہ ہو، صحت و عافیت کے ساتھ خالی الذہن ہو کر اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس حدیث کو نقل کیا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نشر اللہ عبدین من عبادہ اکثر لہما المال والولد۔ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد دو بندوں کو زندہ فرمایا جنہیں اللہ نے مال اور اولاد کی کثرت دی تھی۔ دنیا میں اگر کسی کو مال بھی ملے اور ساتھ ساتھ اولاد بھی ہو تو یوں سمجھ جائیں کہ وہ کامیاب انسان ہے، جس کے پاس مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، بشرطے کہ اس میں پرہیزگاری بھی ہو، ورنہ ان چیزوں کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 10 اولاد والے بھی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وقت ہے کہ مالدار ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس ایک دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، لیکن اگر پرہیزگاری ہو تو وہ آخر تک کام آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو مرنے کے بعد زندہ فرمایا، اکثر لہم المال والولد، اکثر لہم المال والولد، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کی کثرت عطا فرمائی تھی۔ فقال لأحدہما ای فلان ابن فلان، تو اللہ نے ان میں سے ایک کو زندہ فرمایا تو اس سے پوچھا، اے فلاں ابن فلاں؟ قال لبیک ربی وسعدیک، اس نے کہا یا اللہ میں حاضر ہوں، میں فرما بردار۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، الم اکثر لک من المال والولد، اے میرے بندے کیا میں نے تمہیں مال اور اولاد کی کثرت نہ دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں مال کی کثرت نہ دی، اولاد کی کثرت نہ دی؟ قالا، تو وہ اس نے کہا، بلا اے ربی، اے رب بے شک تو نے مجھے مال بھی عطا فرمائی، اولاد کی کثرت بھی عطا فرمائی۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا، کیفا صنعت فیما آتیتک، اے میرے بندے میں نے تمہیں مال کی کثرت دی، اولاد کی کثرت دی، ان دونوں چیزوں کے ذریعے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ جب یہ سوال آتا ہے نا تو بندہ کھڑے کھڑے زمین میں دھس جاتا ہے، اور یہ ایک مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ہر ایک سے یہ سوال ہو کہ جب اللہ پوچھے، اے میرے بندے میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، انکار تو نہیں کر سکے گا نا کوئی، اور جب اللہ پلٹ کر پوچھ لے تم نے میرے لیے کیا کیا، تو پھر جواب صفر آتا ہے۔ لہذا اس سوال کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیجئے، کچھ زیادہ راہ رکھیے، تاکہ
ایسا ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میری جان بھی تیرے لیے، میرا مال بھی تیرے لیے، میری اولاد بھی تیرے لیے تھی۔ جب یہ سوال ہو تو کوئی جواب تو اس کا آئے نا۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے تیاری ہر عقل مند کی ضروری ہے۔ قال، تو جب اللہ نے اس سے پوچھا کیف صنعت فیما آتیتک، میں نے تمہیں مال کی کثرت دی، اولاد کی کثرت دی، تم نے اس کے ساتھ میرے لیے کیا کیا؟ قال، تو اس نے کہا ترکت لولدی مخافۃ العائلۃ علیہم، تو اس نے عرض کی یا اللہ میں نے مال کے ذریعے تیری راہ میں خرچ نہیں کیا، اس لیے کہ مجھے خوف تھا کہ اگر میں جیتے جی سارا مال تیری راہ میں لگاتا رہا تو میرے مرنے کے بعد میرے بچے تو کنگال ہو جائیں گے، میرے بچے تو فقیر ہو جائیں گے، تو مجھے اپنی اولاد کی فقیری کا خوف تھا، اس وجہ سے میں نے تیری راہ میں مال خرچ نہ کیا۔ قال، تو اللہ عز و جل نے فرمایا اما انکا لو تعلم العلم لضحکت قلیلا ولبکیت کثیرا، اے بندے اگر تو جان لیتا جو میں نے تیری اولاد کے ساتھ کیا ہے تو بہت روتا اور بہت کم خوش ہوتا۔ اما ان الذی تخوفت علیہم قد انزلت بہم، بے شک جس چیز کا تمہیں اپنی اولاد پر خوف تھا میں نے وہی چیز ان پر مسلط کر دی ہے، جس فقیری کا تمہیں اپنی اولاد پر خوف تھا میں نے وہی فقیری ان اولاد پر مسلط کر دی ہے۔ آپ دنیا دیکھنے والے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ایسا بھی ہوتا ہے، 6-7 بڑے بچے ہیں، باپ بڑا مالدار ہے اور وہ پیچھے بڑا مال چھوڑ کر گیا، لیکن اس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی یا اولاد اپنے باپ کے مال کو صحیح طور پر سنبھال نہ پائی، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اولاد پھر فقیر ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوچ بھی خام خیالی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے پیچھے چھوڑ جاؤں، ہاں اتنا چھوڑ جائیں کہ جو رب کی اطاعت کے ساتھ ہو، اسی میں بہتری ہے، ورنہ خوشحالی، بدحالی، کشادگی، تنگی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کشادگی عطا فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ہے نا، عزت اسی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خوف رکھنا انسان کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے مال تیری راہ میں خرچ فقط اس وجہ سے نہ کیا کہ مجھے خوف تھا کہ یوں ہی میں مال خرچ کرتا گیا، میرے پیچھے میرے بچے ہیں تو یہ فقیر ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں مال جمع کر کے آیا۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے جو مال جمع کی میری راہ میں خرچ نہ کیا فقیری کے خوف سے، تو میں نے تمہاری اولاد میں فقیری ڈال دی ہے، اور آج وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُ لِلْآخَرِ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندے سے کہا اَيْ فُلَانُ ابْنُ فُلان، اے فلاں ابن فلاں، فَيَقُولُ لَبَّيْكَ اَيْ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، اس نے کہا اے رب میں حاضر ہوں۔ قال لَهُ، تو اللہ نے اس سے پوچھا أَلَمْ أُقْصِرُ لَكَ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ، اے میرے بندے کیا میں نے تجھے مال اور اولاد کی کثرت نہ دی تھی؟ قال بلا، اس نے کہا بے شک اے اللہ تو نے مجھے عطا کی۔ قال، تو اللہ نے اس سے پوچھا فَكَيْفَ صَنَعْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ، تو میں نے تمہیں جو عطا کی تم نے اس عطا سے میری راہ میں کیا کیا؟ قال، تو اس نے کہا انفقت فی طاعتک ووثقت لولدی من بعدی بحسن طولک، اے اللہ میں نے اس مال سے تیری راہ میں خرچ کیا اور میں اپنی اولاد کے حوالے سے تیری رحمت کا امیدوار رہا، یعنی میں نے اپنے پیچھے اپنی اولاد کے حوالے سے اپنی دولت پر اعتماد نہیں کیا، میں نے تیری رحمت پر بھروسہ کیا، تیری حکمت پہ بھروسہ کیا۔ قال، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اما انک لو تعلم العلم لضحکت کثیرا ولبکیت قلیلا، اے میرے بندے میں نے تمہارے بعد تمہاری اولاد کے ساتھ جو کیا اگر تم جان لو تو تم رونا بھول جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ اما ان الذی، بے شک
قد وثقت به انزلت بهم، بے شک تم نے اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے میرے حوالے سے جو نیت کی تھی، جو چھوڑا تھا، میں نے انہیں عطا کی ہے۔ یعنی والد نے اپنی اولاد کے لیے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ تو اس نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے اپنے مال پر بھروسہ نہ کیا، زندہ رہتے ہوئے میری راہ میں خرچ کرتے رہے کہ مرنے کے بعد اگر رب چاہے گا تو بچوں کو مالدار کر دے گا، رب چاہے گا بچوں کو عیالدار کرے گا۔ تو نے میرے بعد اپنے بعد میری رحمت پہ بھروسہ کیا تو میں نے تیرے بھروسے کو توڑا نہیں۔ آج تو اگر دیکھ لے تیرے بچے اس دور سے زیادہ خوشحال ہیں جو دور تمہارا تھا۔ تو یہ حدیث ہے جو امام معجم طبرانی کی ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے اور بہت ہی خاص باتیں ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال آئے تو فراخ دستی بھی آ جائے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے مال کی کثرت ہوتی ہے انسان اور زیادہ بخیل ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے۔ لہذا جب آپ دیکھیں نا آپ کے مزاج میں بخیلی آ رہی ہے تو ڈر جائیے، اس لیے کہ یہ میرا مال کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا اچانک ہی انتقال ہوا اور بندہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔ کسی نے کہا نا کہ کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشا سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا یہ سب کچھ، لہذا جس قدر ہو سکے زندہ رہتے ہوئے اپنے لیے آخرت کا گھر بنا لیجئے۔ اور آخرت کا گھر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے دل سے بخیلی کو نکالیے، کنجوس پن کو نکالیے۔ اگر کنجوس بندہ اپنے گھر میں ہو نا تو وہ گھر والوں کے لیے سر درد ہوتا ہے، اور اگر ماتحت ہو جائے تو ماتحتوں کے لیے سر درد ہو جاتا ہے۔ اگر گھر والوں کے لیے کنجوس بندہ سربراہ ہوگا تو وہ نہ خود کھائے گا، نہ دوسروں کو کھلائے گا، نہ خود اچھی زندگی گزارے گا، نہ دوسروں کو اچھی زندگی گزارنے دے گا، اپنی دولت پر سانپ بنے بیٹھا رہے گا۔ تو ایسا شخص جو ہے نا اس کی اولاد اس کے مرنے کی دعا کر رہی ہوتی ہے کہ یہ مرے تو پھر اس کے مال پر قبضہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی کنجوس ماتحت ہو تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ساری تنگیاں اسی کے ساتھ ہے، اس کے ماتحتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے بڑی کشادگی دیکھتا ہے، وہ اپنے لیے بڑی آسودگی دیکھتا ہے، لیکن جو اس کے زیر دست ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، اس کے لیے دیکھتا نہیں ہے۔ تو یہ آنکھیں بند کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں کنجوسی آ جاتی ہے، بخیلی آ جاتی ہے۔ تو ہر شخص کو دوسرے کو اپنے آپ پر رکھ کے سوچنا چاہیے کہ جو تنگی میری ہے وہی اس کی بھی ہوگی۔ اگر یہ میں عیالدار ہوں تو یہ بھی عیالدار ہے، بجلی کے بل میرے ہاں آتے ہیں تو بجلی کا بل اس کے یہاں بھی آتا ہے، اگر پانی کا مسئلہ اسے ہے تو مجھے بھی ہے، اگر بیماریوں کا مسئلہ مجھے ہے تو اسے بھی ہے۔ تو جب بندہ اپنے ماتحتوں کی طرف خود کو رکھ کے سوچے گا نا تو پھر اس کا دل بڑا ہوگا اور پھر اس کے دل میں کشادگی آئے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے دل سے کنجوسی نکالیے، اور جب تک آنکھیں کھلی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخیلی کا خوف نہ کریں۔ تو یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب دگنا تگنا کر دیا جاتا ہے، نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو 1 روپے اگر آپ صدقہ نفلی صدقہ خرچ کریں تو وہ فرض کے برابر ہوگا یا 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو ماہ رمضان میں صدقات اور خیرات کا اہتمام خوب کیجیے، تاکہ جس طرح ماہ رمضان خوش دلی کے ساتھ آسانی کے ساتھ آپ گزار رہے ہیں دوسرے بھی اسی طرح گزارنے لگ جائیں۔ اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم
دینے کے لیے، صدقات اور خیرات دینے کے لیے سڑک پر چلتے ہوئے راہگیروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ وہ راہگیر جو ادھر ہی سے کہیں ادھر ادھر سے آ گئے، پھرتے پھراتے آ گئے، اور اس نے اپنی بیچارگی کا رونا شروع کیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی ضرورت مند ہے اور وہ ہماری جیبیں خالی کر دیتا ہے۔ اور پڑوس میں رہنے والا بھائی جو خوددار ہے، وہ اپنے بھائی کو کہتا نہیں ہے، لیکن یہ بھائی بھی کیسا ہے کہ اس کی ضرورت سمجھ نہیں پاتا۔ حالانکہ احادیث صریحہ میں یہ بات موجود ہے کہ دوسرے کو دینے سے زیادہ افضل عمل اپنوں کو دینا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَنْ أُطْعِمَ أَخَلِّي فِي اللَّهِ لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِدِرْهَمٍ، فرمایا کہ میں کسی مسکین کو 1 درہم دوں، میں کسی اجنبی مسکین کو 1 درہم دوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے بھائی کو 1 لقمہ کھلا دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی خواہش ہے۔ میں کسی اجنبی فقیر کو 1 درہم دوں، اس سے بہتر مجھے یہ عمل لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو 1 لقمہ کھلا دوں۔ وَلَأَنْ أُعْطِيَ أَخَلِّي فِي اللَّهِ دِرْهَمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا اور میں کسی اجنبی کو 100 درہم دوں، اس سے بہتر مجھے لگتا ہے، مجھے پسندیدہ عمل اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو 1 درہم دے دوں۔ یعنی میں کسی اجنبی فقیر کو 100 درہم دوں، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل میرے نزدیک یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو 1 درہم دوں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو 1 درہم دے تو اجنبی کو 100 درہم دینے کے مقابلے تک ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اپنے بھائی کو 1 لقمہ کھلائے تو اجنبی کو 1 درہم دینے کے مقابلے میں ثواب ملے گا۔ تو ثواب بھی زیادہ ہے، ضرورت بھی زیادہ ہے، اور اس زمانے کی ضرورت بھی ہے۔ کوئی اجنبی جو پیشہ ور فقیر ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ضرورت مند ہوا تو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ضرورت مند نہ ہوا، پیشہ ور ہوا، تو آپ دے کر اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، آپ تو اس کی عادت خراب کر رہے ہیں۔ لیکن جو آپ کا اپنا قریبی ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ داروں کی ایک بڑی لسٹ موجود ہے جو ضرورت مند موجود ہیں، ان کے بارے میں ہمیں شک بھی نہیں ہے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب شک نہیں ہے تو ان لوگوں کو چھوڑنا ہے جن پر شک ہے، اور ان لوگوں کو عطا کرنا ہے، ان لوگوں کو دینا ہے جن پر شک بھی نہیں ہے، اور جنہیں دینے کا رسول اللہ نے حکم بھی دیا، اور جنہیں دیں گے تو اجنبی فقیر کے مقابلے میں ہمیں زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جو خونی رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، اسی طرح اڑوس پڑوس کے خاص تو لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لحاظ کرتے ہوئے اپنی ضرورت بتاتے نہیں ہیں۔ اور جو فقیر ہوتے ہیں، جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، تو ان کی غیرت تو ختم ہو چکی ہوتی ہے نا، ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، تو وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر رونے والا سچا ہے، تو ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا ہے۔ تو انہیں دیکھیں جو آپ کے قریبی ہیں، جو واقعی ضرورت مند ہیں، انہیں دیں گے تو آپ کی رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔